براہ راست آپ کو لے کر چل رہے ہیں اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر اور ان کے ساتھ موجود ہیں علی زیدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کا دنیا بھر میں اس کا جو ایک امیج ہے اور جو فضائی انڈسٹری میں جو ایک مقام تھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا، خاص طور پہ 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں، اور ہم نے نہ صرف اپنی ایئر لائن کا ایک مقام تھا بلکہ ہم نے خطے میں اور دوسرے ممالک میں ہماری ایئر لائنز نے ان کو بنانے میں، جس میں کہ ایمریٹس، گلف کی جتنی ایئر لائنز تھیں، ملیشیا، انڈونیشیا، اس میں ہماری مینجمنٹ میں ہمارے پائلٹس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے 10-15 سال میں یہ زوال پذیر ہوئی۔ اس ایشو کا بیک گراؤنڈ دینے کے لیے آج ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور ہمارے منسٹر پورٹس اینڈ شپنگ آپ کو تفصیلاً اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں گے، کس طرح سے اس ادارے کو وہ کیا گیا، برباد کیا گیا، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں اس کو دوبارہ اٹھانے میں، اس کی وہ جو ماضی کی جو ایک ریپوٹیشن تھی، جو اس کا مقام تھا، اس کو ہم دوبارہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا علی زیدی صاحب سے کہ وہ بھائی یاد آتا آ جائے گی۔ جی جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ایک جو کل پرسوں سے بلکہ صبح سے بھی شروع کیا ہوا ہے، کل رات سے ایک بڑا احمقانہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، خاص طور پہ اس کو ذرا میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ اٹر گاربیج ہے، مطلب ٹریش میں ڈال دیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی روزویلٹ بک رہا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ کانسٹنٹ کنسلٹیشنز ہوتی ہیں جتنے بھی نیشنل ایسیٹس ہیں ان کے، کہ ان میں سے بینیفٹ کیسے میکسیمائز کیا جائے، تو اس کی صرف کنسلٹیشن ہو رہی ہے۔ اس وقت تو امریکہ میں گاڑی کوئی نہیں خرید رہا، دنیا میں کہیں نہیں، تو یہ بھی اس میں کوئی بیوقوفانہ احمقانہ منطق جو لے کے بیٹھے ہوئے کہ جی روزویلٹ کا کوئی روزویلٹ کچھ بھی نہیں دکھ رہا، تو یہ کلیئر ہو جائے۔ ذرا تھوڑی پی آئی اے کی ذرا بات کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں، تو ہمارا جو مینڈیٹ تھا وہ ہمیں کیوں ملا، اور ہمارا جو نیریٹو تھا اور جو ہمارا سٹینڈ تھا کہ اداروں کو، انسٹیٹیوشن جو ملک کے ہیں جن کو جس طرح تباہ کیا گیا تھا، تو ہر انسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے انکوائری اور سوال جواب شروع کیے۔ اسی طرح پی آئی اے بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، سول ایویشن بھی انسٹیٹیوشن ہے، ایویشن پوری ایک ڈویژن منسٹری ہے، جیسے ہماری میری ٹائم میں ہر منسٹری کے اندر یہ کام شروع ہوا۔ تو یہ پتہ چلا کچھ ان کو کہ یہ کچھ ارریگولیرٹیز اور سسپیکٹ چیزیں تھیں۔ یہ پرانی والی حکومت تو نہیں ہے جہاں پہ ایک سی ایم صاحب کہتے تھے کہ ڈگری تو ڈگری ہے، چاہے گھر میں بنی ہو جہاں بھی بنی ہو، تو یہاں ہر چیز کی ویریفیکیشن شروع ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ کچھ ایسے بھی تھے جن کے سسپیکٹ تھا، جن کا ارریگولیرٹی تھی ان کے لائسنس میں، تو امیڈیٹلی فوراً 54 ایسے لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا، گراؤنڈ کر دیا گیا، مانے وہ جہاز کے قریب بھی نہیں آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاموشی سے انڈر کور ایک بہت ڈیٹیلڈ فورینزک انکوائری شروع ہوئی پوری آرگنائزیشن کی۔ تو پتہ کیا چلا اس انکوائری سے، وہ میں آپ کو کچھ ڈیٹا دینا چاہتا ہوں، اور آپ اگر وہ لکھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا۔ جی سر، 2010 میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک نیا لائسنسنگ سسٹم انٹروڈیوس کیا، جو کہ تھا تو کمپیوٹرائز، لیکن اس کے اندر کوئی فائر والز نہیں تھی اور اس کے پاسورڈ پروٹیکشن نہیں تھا، اس لیے یہ ساری اناملیز اور یہ ساری ریگولرٹیز ہوئی۔
جب اس کی ڈیٹیل اسٹڈی کی گئی اس فورینسک انکوائری کمیشن نے تو پتہ چلا کہ 2010 میں 8، اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے، 2011 میں 20، 2011 میں بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے، 2012 میں 28، اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے، 2013 میں پھر 20، اس وقت بھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے، 2014 میں یاد دلا رہا ہوں کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ٹائم ان کا تھا، 2014 میں 12، 2015 میں 25، 2016 میں 39، 2017 میں 46 46 اور 2018 میں 38 یہ ٹوٹل بنتے ہیں 236 236 irregularities اور سسپیکٹ ایشوز تھے پائلٹ کے ساتھ. تو وہ یہ اس انکوائری کی یہ فائنڈنگز ہیں. جب یہ فائنڈنگز آئیں تو یہ ساروں کے ساروں کو امیڈیٹلی گراؤنڈ کر دیا گیا اور سسپینڈ کر دیا گیا. مارچ 2019 میں ایک نئی ایویشن پالیسی آئی ہے. اس سے پہلے ہر سال رینیول ہوتی تھی. جو نئی ایویشن پالیسی آئی 2019 میں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر، ہماری حکومت ہے، اور وہ ہم نے 5 سال کے لیے کر دی ہے رینیول. تو وہ جو کہہ رہے ہیں محترمہ ٹی وی پہ لگی ہوئی تھی پتہ نہیں کہاں کہ جی ہر 6 مہینے میں ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے، یہ ان کے زمانے میں ہوتا تھا کہ کیونکہ جتنی دفعہ رینیو کرانا ہو اتنی دفعہ پھر کچھ اور کرنا بھی پڑتا ہے نا ساتھ ساتھ، وہ اسپیڈ منی جسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، اسپیڈ منی نہیں ہے. آپ اگر قابل ہیں، آپ نے ایگزام دیے ہیں، آپ دیں. اب کیا ہوا ہے جی؟ تو پہلے یہ کلیئر ہو جائے کہ کوئی بھی ایسا پائلٹ جس میں کوئی بھی سسپیشن ہو یا irregularity ہو وہ گراؤنڈڈ ہے. ہماری گورنمنٹ کا جو کلیئر کٹ ٹارگٹ ہے وہ ہے سیفٹی فرسٹ. پہلے سیفٹی کو ہم پرائیورٹی دیتے ہیں تاکہ یہ جتنی بھی کوشچن مارکس ہیں اگر کوئی ہے تو امیڈیٹلی ان کو ایڈریس کیا جائے. بہت سارے پاکستانی پائلٹس ملک کے باہر دوسری ایئر لائنز میں بھی ہیں، ان کے بھی جو سسپیشن تھا یا اگر کوئی تھا تو وہ کلیئر کر دیا گیا ہے. اب سول ایویشن اتھارٹی نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جی آئی ٹی سسٹمز کو اپ گریڈ اور اسٹرینتھن کیا ہے. ایڈمنسٹریٹو میجر ایسے لیے ہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ ڈیجیٹل فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی کسی کا دے دے ٹیسٹ جا کے. ڈیجیٹل فنگر پرنٹنگ ہوتی ہے اور ان کیمرہ ہوتا ہے ٹیسٹ. فائر والز طریقے کی لگ گئی ہیں اور انڈیپینڈنٹ پاسورڈ بن گئے کہ کوئی پاسورڈ بھی ہیک نہ کر سکے. یہ سارے جو سٹیپس ہیں اور ساتھ ساتھ انکوائری بھی ہو رہی تھی. یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان irregularities کو اور ان سسپیشنز کو، ایسی حرکتیں کرنے میں کہ جو irregularities ہوں ان کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے. جس میں سول ایویشن کے 5 ٹاپ کے لوگ ہیں جو سول ایویشن لائسنسنگ اتھارٹی کے اوپر ہے، وہ سارے سسپینڈنڈ ہیں پینڈنگ انویسٹیگیشن. ہر ایک کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی اوپر سے نیچے تک کہ کون کون یہ بے ضابطگیاں کرانے میں شامل تھا اور فردر پروب کیا جا رہا ہے. جتنے بھی انوالوڈ تھے سب کو ٹاسک پہ لیا جائے گا. یہ کوئی نہ سمجھے کہ کسی کی کوئی اگر پولیٹیکل ایفیلیشن ہے یا کیا تماشا ہے، وہ سارا ہوگا. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اداروں کو تباہ کرنے میں جو سیاستدان تھے اس ملک میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کا بڑا ہاتھ ہے. جو ایک مشاہد اللہ صاحب ہیں، ان کا جو پی آئی اے کے اندر انہوں نے جو ڈرامے سارے کیے ہیں وہ ساری قوم کو پتا ہے. جن کو نہیں پتا وہ تھوڑا سا اگر صرف گوگل پہ ان کا نام لکھ دیں تو پہلے شاید وہ آئے گا کہ ان کی irregularities اور کون کون اور کیسے کیسے رشتہ دار انہوں نے کہاں بھرے ہوئے. سو دیئرفور یہ پہلے کلیئر ہو جائیں کہ بائی دا ٹائم جب یہ انکوائری ختم ہوگی انشاءاللہ اور یہ چینجز انکارپوریٹ ہو جائیں گے بہت جلد، یہ انشاءاللہ یہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے اور گارنٹی ہے کہ بہت جلد، میں زیادہ لمبا وقت بھی نہیں کہہ رہا کہ کچھ سال لگ جائیں گے،
چند مہینوں میں، چند کم مہینوں کی بات کر رہا ہوں، سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کی انشاءاللہ سیفٹی وائز دنیا کی ٹاپ اتھارٹیز میں آ جائے گی، کیونکہ جب آپ نے گندے انڈے نکال دینے ہیں تو آٹومیٹکلی چیزیں صاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور انشاءاللہ پی آئی اے بھی it will become one of the top most، میں انگریزی میں کہنا چاہ رہا ہوں، it is on its way to become one of the top most airlines of the region. شبلی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ پی آئی اے بہت ساری ایئر لائنز کو بنانے میں اس کا کام رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایمریٹس کا کال سائن ہے ای کے. یہ کیوں ہے ای کے؟ ای فار ایمریٹس اینڈ کے فار کراچی. ان کی پہلی فلائٹ کراچی آئی تھی اور کئی سالوں تک جو بھی وہ جہاز انڈکٹ کرتے تھے اپنی ایئر لائن میں، وہ پہلی فلائٹ اس جہاز کی وہ پہلے کراچی لے کے آتے تھے، وہ آنر کرتے تھے. تو یہ تھا وہ ملک جس کی یہ انہوں نے سسٹمیٹکلی ڈیمیج کیا ہے. دونوں نے مل کے، یہ جو دونوں حکومتیں پچھلے، خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں جو انہوں نے ڈیمیج کیا، ہر ادارے میں یہ ہے. اور میں صرف بات اپنی ختم نہیں کروں گا یہ کہہ کے، اور شہزاد صاحب پھر اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، ٹیکنیکل باتیں بتا دیں گے. میں ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ میرے اپنے جو اندر ادارے ہیں ان کا بھی 2008 سے پورٹ قاسم کا آڈٹ ہی نہیں ہوا ہوا. مانے ملینز آف ڈالرز آتا ہے، وہ آڈٹ ہم نے شروع کروایا ہے. کے پی ٹی کا نہیں ہوا تھا، وہ ہم نے شروع کروایا ہے. ہم کروا رہے ہیں آڈٹ، ایکسٹرنل آڈٹ بڈ کر کے ٹاپ فرمز کو رکھ کے، تاکہ یہ چیزیں ساری کی ساری کلیئر ہوں. تو یہ ریسٹ ایشورڈ سول ایویشن اور پی آئی اے بوتھ انشاءاللہ ول بی دا ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوشنز ویری سون. تھینک یو. جی میں مختصر 2-3 چیزیں بس آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں. پہلی تو ایک چیز آپ کی یاد دہانی کے لیے فرض کرتا چلوں کہ یہ جو پروسیس کا آغاز تھا سول ایویشن، کیونکہ سول ایویشن ریگولیٹر ہے جس میں ایویشن سے متعلق تمام چیزیں، اس میں گراؤنڈ سٹاف بھی آتا ہے، اس کے اندر جو ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے ایروپلین سے ریلیٹڈ، ان کی ریگولیشن بھی ہوتی ہے. ان تمام معاملات کو لے کے یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سو موٹو نوٹس سے اسٹارٹ ہوا تھا، جس کے اندر یہ پروسیڈنگ اس وقت سے انیشیٹ کر دی تھی 2017-18 سے، کیونکہ 18 سے. اور 18 میں شاید آپ کو یاد ہوگا مئی کے مہینے میں اس وقت کے ایک بہت قابل اور لائق، اور اتنے قابل اور لائق تھے کہ ایک وقت میں ان کے پاس 2 عہدے تھے، وزیر اعظم پاکستان بھی تھے اور ایئر بلو کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے. تو ان کو بھی سمن کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، پیٹرولیم منسٹر بھی تھے چیف ایگزیکٹو آف ایئر بلو. سپریم کورٹ نے اسی معاملات کو لے کے غالباً 10 مئی 2010 کی یہ بات ہے، 2018 کی یہ بات ہے. اور وہاں پہ جو الفاظ تھے مجھے آج بھی یاد ہیں، آپ لوگوں نے ہی رپورٹ کیے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ چیف ایگزیکٹو ملک کا بھی ہو اور ایک پرائیویٹ ایئر لائن کا بھی چیف ایگزیکٹو ہو. اور وہ چیزیں آج آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جو میرے بھائی ریزادی نے بات کی ہے کہ 10 سالوں میں پی آئی اے کہاں سے کدھر چلا گیا اور اپنے پرائیویٹ بزنسز کدھر چلے جاتے رہے. اصل میں یہ چیز ہے انسٹیٹیوشنل کیپچر کی، جو تھیم آپ کو ہر چیز میں نظر آتی ہے. شوگر والے معاملات میں بھی ہمیں یہی انسٹیٹیوشنل کیپچر میں دیکھنے کو ملا. جو آپ کا آٹے والے معاملے ہیں اس کے اندر بھی ہمیں یہی چیزیں دیکھنے کو مل رہی. کوئی شعبہ اٹھا لے دیکھیں، اس کا جو ریگولیٹر ہے وہ کمپرومائز ہوا ہوا ہے. اور وہ کمپرومائز اس لیے ہوا ہے کہ اس بزنس کے اندر کسی نہ کسی اعلیٰ سطح کے حکومتی عہدیدار یا خاندان کے اپنے بزنس انٹرسٹ ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارا کمپرومائز ہوتا ہے. اب اور وہ کمپرومائز ہوتا ہے اسٹینڈرڈ کے اوپر. اب یہ چیز ہم اس میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ لیڈ لی ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا بھی معاملہ تھا، جو توشہ خانے والے میں بھی سمن نکلے ہوئے ہیں تو ملک توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی کسی سیاسی حکومت نے نہیں شروع کیا تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کے اوپر جے آئی ٹی بنائی، پہلے سو موٹر نوٹس ہوا، پھر جے آئی ٹی بنی اور اس کے بعد کیسز آگے ریفر کیے گئے. اسی طرح سے یہ والا معاملہ بھی ان اداروں کے اندر جو تباہی اور بدحالی تھی اس کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹر نوٹس دیا اور کنزیکٹولی ڈفرینٹ چیف جسٹسز کے زمانے میں یہ کیس پرسو ہوتا رہا. سو مچ سو ابھی بھی یہ
پی آئی اے کے معاملات اور دیگر چیزیں جو ہیں اس کی ایویلویشن کی وہ بھی کورٹ کے سامنے موجود ہیں اور اس میں رپورٹس بھی جاتی ہیں کورٹ کے پاس. اب آبجیکٹو 2 ہیں اور اس آبجیکٹو میں ہم دوبارہ لیڈ لیتے ہیں کورٹ سے, اور وہ آبجیکٹو ہے, ایک ہے کہ سیفٹی فرسٹ, کہ کسی لمحے بھی یہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. جہاں پہ سسپیشن بھی ہوگی, شک بھی ہوگا کہ کوئی چیز کمپرومائز ہے, تو سب سے پہلے آپ نے اس صاحب کو برام کر دینا ہے. تو یہ بڑی واضح چیز ہے, اور یہ میں اگلے پوائنٹ پہ اس کو نیکسٹ کروں گا کہ جو بھی جہاں پہ تھوڑا سا بھی سسپیشن ہے آف اینی irregularity, ہم کسی جرم کی ابھی بات نہیں کر رہے, کوئی اس طرح سے اتنے سخت کرائے کی بھی بات نہیں ہو رہی, جہاں پہ صرف محض irregularity بھی ہے, اس جگہ پہ بھی اسٹاف کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے اور ان کو ایروپلین کو نہ اڑانے دیا جا رہا ہے, ان کے لائسنسز کو بھی جو کیسز جہاں پروسیس پورا ہو چکا ہے سسپینڈ کر دیا گیا ہے. کل بھی آپ کو پتا ہوگا 28 کیسز آئے تھے کیبنٹ کے سامنے کینسلیشن کے لیے, کیونکہ ان کا پروسیس پورا ہو چکا تھا, اور بہت سارے ایسے ہیں جو ڈفرینٹ پروسیس میں ہیں جو اس کے ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو کسی بھی طرح سے جو آپ کی سیفٹی ہے ایئر بورن چیزوں کی, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور اسی لیے جو اس وقت آیاسا والا سسپینشن ہے اس کے اوپر پاکستان اس کے اپیل کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس اپیل کے پروسیس میں جا رہا ہے. یہ ماضی میں بھی یورپ باؤنڈ فلائٹس ہماری سسپینڈ ہوتی رہی ہیں آن بیسز آف جو سیفٹی ریگولیشن ہوتی ہیں, یورپین کی یونین کی جتنی بھی ریگولیشن ہوتی ہے اس میں کوئی بھی وائلیشن ہو تو سسپینڈ کر سکتے ہیں. اس کا ایک اپیل کا پروسیس ہے, اس کے اوپر پی آئی اے بھی اپیل میں جا رہی ہے, اور بیسیکلی جو کیس وہاں پہ ان کو لڑنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسٹینڈرڈائزیشن میں کس حد تک بہتر جا رہے ہیں, آپ ایک رسپانسبل گورنمنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں, ایک بہتر ریگولیٹر کے طور پہ چل رہے ہیں, اور اس حوالے سے جو سول ایویشن کے حد میں بھی بہت زیادہ ریفارمس کی گئی ہیں وہ بھی اس اپیل کے پروسیس کا حصہ بنیں گے. اینڈ آئی ایم شیور وہ جو پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ آپ کو اس پہ آ کے بریف بھی کرتے رہیں گے. لیکن یہ پروسیس وہ بھی آغاز ہو گیا ہے. تھوڑی ڈفیکلٹیز ہیں کووڈ کی وجہ سے, جنرلی بھی انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں وہ متاثر ہیں, لیکن اس عمل کے اوپر بھی کام جاری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ایک ٹرم ہے کہ کلیننگ یور اون شاپ, اس کا عمل جاری ہے. یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے, اداروں کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے, کیونکہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سے ہی آپ کے اندر جو فعالیت ہے اداروں کے اندر, نظام کے اندر, وہ آتی ہے. بیکاز الٹیمیٹلی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی مقصد آپ کی سہولت ہے, اور سہولت کے اندر آپ کی سیفٹی بھی آتی ہے. تو یہی آپ سے بات کروں گی, باقی اس کے علاوہ ایک سیکنڈ جی, میں اس میں ایک بات بس جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پی آئی اے اور باقی جو ایئر لائنز ہیں, سیرین ہو گئی یا اور کوئی بھی ایئر لائنز ہیں, وہ اپنی فلائٹس انہوں نے برقرار رکھی ہوئی ہیں. تو ہم یہ اشور کرانا چاہتے ہیں جتنے بھی پیسنجرز ہیں کہ جو پائلٹس اس وقت اڑا رہے ہیں جہاز, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری اسکروٹنی پروسیس سے وہ گزر چکے ہیں, اور جو بھی اس وقت ٹریول کرے گا تو اس کو یہ ایشورنس ہونی چاہیے کہ یہ وہ پائلٹس اڑا رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پاکستانی ایئر لائن ہو, جو کہ اس مرحلے سے, اس اسکروٹنی سے گزر چکے ہیں, اور وہ 100% کوشر پائلٹس ہیں. تو یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے جس میں کہ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ وہ پروسیس سے گزر چکے ہیں اور ان کو ٹوٹلی کلین چٹ ملی ہوئی ہے. جی شکریہ. جو لسٹ 262 پائلٹ کی بنائی گئی تھی, کیا اس میں کمی کر دی گئی ہے, یا 262 پائلٹ کے 141 تبدیلی یہ کیا ہے, یا ان میں سے کچھ بھی کمی کر دی گئی ہے؟ آپ سمپلی بنا صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ دن پہلے مسلم گروپ سے آپ کے دوست ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ کو بڑے اچھے دوست ہیں, اس حوالے سے کیا ہے؟ میں سب سے پہلے آپ کو لسٹ بتا دیتا ہوں. جو لسٹ ہے وہ سسپیکٹ پائلٹس کی ہے, اور سسپیکٹ پائلٹس میں سے ڈفرنٹ جو اس کی کنفرمیشن کا پروسیس ہے وہ جاری ہے, اور اس میں اس وقت جو پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ شاید 28 کا ہے, جو کل کیبنٹ کے پاس کینسلیشن کے لیے آیا ہے. بالکل. جو سسپینشن کا ہوتا ہے, سسپینشن کے بعد جو سول ایویشن کے رولز ہیں, اس میں رول 342 ہے شاید, اس کے تحت ایک پورا ڈیو پروسیس ہے جو ہر اس بندے کو ملنا ضروری ہوتا ہے. اس میں سارے لوگ پائلٹس نہیں ہیں, اس میں ٹیکنیکل سٹاف بھی ہے جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے.
اور اس وقت جو سول ایویشن کو اسپیشل انڈیکیشن ہدایات ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے کہ راؤنڈ دا کلاک وہ کام کر رہے ہیں اور اس پروسیس کو فالو کر رہے ہیں تاکہ جو سسپیشن والا عمل ہے اس میں سے گزر کے آگے جو نیکسٹ اسٹیج ہے اس کے اوپر بات جا سکے. تو وہ نمبر آپ کو آئی تھنک کل یا پرسوں تک وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. جو نمبر اب پروسیس میں سے گزر چکا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو سول ایویشن کے جو ڈی جی ہیں اور ایویشن کے سیکٹری بھی ہیں وہ پروجیکٹ کیا بتا دیں. جی آپ کے دوست میں پوچھ رہے تھے پہلے ان کو ہمیں بھی بتا دیں آپ کے دوست کون ہے جو جیل جانے والے کون ہے جی؟ جی اچھا جی نہیں میں بھی ابھی یہاں آنے سے پہلے ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا جو کہ پاکستان مسلم لیگ شاہد حقان عباسی گروپ اور ان کے ساتھ والے جو ان کے ساتھی تھے ان کی پریس کانفرنس دیکھی. اس کے بعد میں نے پاکستان مسلم لیگ شہباز شریف گروپ کے کچھ لیڈران کی پریس کانفرنس دیکھی اور اب میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ مریم نواز گروپ کے لوگ بھی آئیں گے کیونکہ ایک دوسرے سے پیچھے تو رہ نہیں سکتے. دیکھیں جو میں نے باتیں سنی تو اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر پیورلی میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے آئی ہے. اس کا ہمیں مینڈیٹ ملا ہے. دوستوں کی بات ہوئی تو میں یہ کہوں گا کہ نہ تو پرائم منسٹر ان کے سمدی فائنانس منسٹر ہیں نہ تو ان کے بھتیجے منسٹر ہیں نہ ان کا بھائی چیف منسٹر ہے نہ ان کی جو جتنے بھی کابینہ کی اہم پوزیشنز ہیں اس میں ان کی پورے خاندان بھرا ہوا ہے. یہ ایک واحد حکومت ہے جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب کی کوئی بھی ذاتی نہ ان کی فیملی کے لوگ اس حکومت میں ہیں. باقی انہوں نے بات کی میرا خیال ہے کہ چینی کے بارے میں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دوست شہزاد اکبر صاحب جو کہ اس موضوع کو بہت اچھی طرح سے قانونی اور اس کی جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ دونوں جانتے ہیں تو وہ اس پہ کامنٹ کریں کہ ان کو اس کا جواب مل جائے. دیکھیں جو شاہد حقان عباسی ہیں اور ان کا گروپ ہے وہ ان کے تو کارنامے آپ کے سامنے پہلے آ چکے ہیں. میرا خیال میں آپ کو مزید بور نہیں کرتا. 20 ارب روپے کی تو صرف سبسڈی ہے اور اس سبسڈی کے پیچھے کتنی چوری ہے. اور میرا چیلنج آج بھی ان کو برقرار ہے. وہ اس چیز کا کیا اس چیز سے وہ انکاری ہیں. جب میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا تھا شاید مہر عباسی کا ہی وہ شو تھا میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا کہ کیا وہ بتلا دیں کہ سلمان شہباز ان کے پاس نہیں آیا تھا جس کے 36 گھنٹے کے اندر انہوں نے نہ صرف سمری پاس کروائی ECC سے بلکہ کیبنٹ سے بھی پاس کرا کے 20 ارب روپے کی سبسڈی دے دی اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی زندگی کا وہ سب سے بڑا جھوٹ بولا جس کو سن کے میرا خیال ہے قوم ابھی تک ہنس رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں سلمان شہباز کو اپنی زندگی میں صرف 2 یا 2.5 دفعہ ملا. اگلے سوال آپ بتا دیں. تمام تفصیلات کو غلام رحمان خان بتا چکے ہیں آپ نہیں بتائی. اب اگر بڑی جماعتیں اقدامات لگاتی ہیں اور 3 منسٹر آ کے بیٹھ کے تو پرانی باتیں تفصیل سے بتاتے ہیں تو ضرورت آپ کو نہیں. ویسے تو یہ تو آپ نے شکوائی کیا ہے کہ آپ کو مزہ نہیں آیا پریس کانفرنس کا. آپ کو بہت پتنے کے لیے بڑا معذرت خواہ ہے. میں دوبارہ تھوڑا سا تھیم دہرا دیتا ہوں. یہ PIA کے ہرگز نہیں ہے نہ PIA کے پائلٹ کی ہے. تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. اس کے اندر دیگر ایئر لائن کے بھی پائلٹ موجود ہیں. یہ ریگولیٹر کے اوپر آپ سے بات کی گئی ہے. ریگولیٹر ہے سول ایویشن اتھارٹی جو لائسنسنگ اتھارٹی ہوتی ہے. آپ کو وہ چیز بڑی ڈیٹیل سے بتانی ضروری تھی کہ کتنے جو لائسنسز ہیں یہ کس ٹائم کی ہے. یہ کلیئرٹی نہیں تھی, کنفیوژن تھی. اس کے لیے آئے تھے 2010 سے ایک نیا ٹیسٹنگ سسٹم بنایا گیا اور وہ ٹیسٹنگ سسٹم بعد میں کمپرومائز ہوا. اس میں بریچز ہوئی. اس کے اندر سول ایویشن کے لوگ بھی شامل تھے. ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی جو شاید پہلے سامنے نہیں آئی تفصیل کے بیچ میں. اور دوسری اس کے اندر جتنے بھی سسپیکٹ تھے بیکاز اس پورے پروسیس کے اندر سے جتنے لوگ گزرے ان کو سسپیکٹ قرار دیا گیا اور اب ان کی ویریفیکیشن کا پروسیس جاری ہے.
تو once again very sorry اگر آپ بور ہوئے، لیکن چلنا کوئی بات نہیں. بہت شکریہ. میری طرف سے سوال ہے مجھے طور پر کہ آج ایسے لگ رہا ہے جیسے انگلش لٹریچر کے پروفیسر صاحب میتھمیٹکس پر لیکچر دے رہے ہیں، کیونکہ ریلیونٹ منسٹر غلام خان صاحب. لیکن پارلیمنٹ کا یہ اچھا فیصلہ تھا کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارے پائلٹ کی وہ احتیاطی ہیں یا وہ سسپیکٹڈ ہیں. اور علی دیدی صاحب سیم کیس مارچ میں ایک فائٹر پائلٹ جو کے بعد یہاں پریس گراؤنڈ میں ہوا تھا، تو کیا ہم اس کے بارے میں بھی یہ پارلیمنٹ کے فلور پر کہیں کہ ان کی ڈگری ایسی تھی یا جانی تھی؟ میرا مطلب ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ پارلیمنٹ کے فلور پر دنیا کو کہیں اور دنیا کوٹ کرے ہمارے منسٹر کو کہ پاکستانی پائلٹ کا یہ حال ہے؟ کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہوتا کہ ہم چیزیں چھپاتے رہتے، جیسے کہ عزیر بلوچ کی GIT چھپائی ہوئی ہے اور وہ صدر بھی بن گئے، اس کے بعد آج بھی وہ منسٹر بنے ہوئے ہیں، ان کی GITوں میں کس کس کے نام ہیں وہ آج بھی بیٹھ کے بجٹ پہ ہم سے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لکھا یہ ہے عزیر بلوچ نے کہ جی یہ تو ہم سے قتل کرواتے تھے. اور یہ کیا یہ دانشمند دیکھیں کیا یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ یہ شوگر کی انکوائری کو پبلک کر دیں؟ یہ گورنمنٹ عوام کی گورنمنٹ ہے. اٹ از دا گورنمنٹ آف دا پیپل جسے کہتے ہیں. عوام کو یہ کچھ باتیں کھل کے بتانی پڑتی ہیں کہ اس ملک میں ان کے ساتھ زیادتیاں کس نے کی اور کیا کیا ہوئی، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. میں آپ کے سوال میں ٹاک شو تو نہیں ہو رہا میرے بھائی، آپ نے سوال پوچھا میں جواب دوں، برا نہ مانے. تو جو چیزیں جو ارریگولیرٹیز ہیں یہ ہمارا ہمیشہ سے ہماری پولیٹیکل اسٹرگل کا بھی اور اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد بھی ارریگولیرٹیز ہم بتائیں گے. ہم یہ بعد میں دنیا چھپا لیں. ہم آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں آپ کو بھیج دوں گا کلپ 4000 پائلٹ کے فیک، وہ تو فیک کہہ رہا ہے ان کا میڈیا، لگے ہوئے کہ 4000 پائلٹس 4000 پائلٹس. سو دیئرفور یہ سیفٹی کا ایشو ہے اور انسٹیٹیوشن کو بہتر کرنے کا ایشو ہے. اور جو بھی جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ کا اس کو صاف اور شفاف کرنے کا ہے. آپ بتائیں نا، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جب سسپینڈ کرتے ہیں تو کچھ جا کے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. وہ اسٹے آرڈر لے کے بھی ونس یو ٹیک دا پبلک آن یو، جب آپ پبلک کو اپنی طرف لیتے ہیں، جب آپ بتاتے ہیں، ٹرانسپیرنسی رکھتے ہیں، کریڈیبلٹی ہوتی ہے آپ کی، اس کے بعد پبلک پرسپشن چینج ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا اور آپ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ہاں دیکھیں اس کا بڑا میں آسان مثال آپ کو دیتا ہوں آخر میں، اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ماشاءاللہ صاحب یہاں جب کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو انجیکشن لگتا ہے نا، بڑی تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ 15 دن کا 20 دن کا 1 مہینے کا بچہ ہے، اتنا بڑا ٹیکہ اس کو لگ رہا ہے، تکلیف بڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے فیوچر کے لیے وہ ضروری ہے. تو یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے ضروری ہے کہ یہ تھوڑی تکلیف برداشت کریں. ہم یہ آپ وہ ایسپرین کھا کے کینسر کا علاج نہ کریں، پین کلر کر کے ایڈریس کریں ایشو کو، تکلیف برداشت کریں. ہم سب کر رہے ہیں تاکہ آگے کی نسلیں اور آگے نسل ہم خود ہی اپنے زمانے میں انشاءاللہ زندگی تو موت اللہ کے ہاتھ میں، ہم خود ہی ان چیزوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھنا شروع کر دیں. یہ بتائیں کہ اس حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ریکوری کریں گے، احتساب کریں گے. ان پائلٹ میں 2 پائلٹ کے ساتھیوں میں ملوث رہے، 2 افراد کے ساتھیوں میں ملوث رہے، کیا ان سے ریکوری کا کوئی میکنزم حکومت نے یا کسی کمیٹی نے بنایا ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جس سے وہ سفر کرتے رہے یا جو بھی راحت دیتے رہے، کیا وہ واپس لے لی گئی؟ آپ نے کسی سسپینڈ کیا؟ جی یہ سارے آلریڈی سسپینڈ ہو گیا ہے. لوگ ہیں وہ سارے سسپینڈ ہیں. جو اس وقت کینسلیشن جن کی ہو چکی ہے وہ 17 اور 18 کے ٹیسٹ کے تھے، وہ کبھی ایئر بورن نہیں ہوئے. جہاں تک جو سوال رہ گیا ہے کہ جو لوگ 2010 کے بعد اگر انہوں نے فلائٹ میں یا اس ٹیسٹ کے نتیجے میں کوئی بھی اس میں سے براعت حاصل کی، وہ براعت ان کی تنخواہ کے سلسلے میں ہی ہوگی. وہ ڈپینڈ کرے گا آؤٹ کم آف دی انکوائری، کیونکہ اس انکوائری کے اندر کیا چیز طے پائے گی. اگر لیٹ سپوز اس کے اندر ارریگولیرٹی ہے ایگزام میں، یہ 2 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ٹیسٹ سسٹم بریچ ہوا، آپ نے BA کے امتحان کے 10 پیپر دیے، اس میں سے 2 پیپروں میں آپ نے نقل لگا دی
تو वहाँ के ऊपर उन 2 पेपरों का ही इल्ज़ाम लगेगा। तो वो डिपेंड करेगा कि क्योंकि जो इस एक्ट की मैंने जिक्र किया था, ये सिविल एविएशन का 1977 का है, उसके अंदर लफ्ज़ मिस रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल होगी, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़िम्मे में देखा जाएगा, और अगर वो ग्रॉस और होगी नेगलिजेंस लेवल पे होगी तो उनसे रिकवरी भी हो सकती है, लेकिन वो इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में तो पहले आपको पूरा एक ड्यू प्रोसेस पूरा करके उसको कैंसिलेशन, क्योंकि ये पहले है आपने उसको बिल्कुल ग्राउंड कर देना है, सस्पेंशन है, उसके बाद इंक्वायरी है, ड्यू प्रोसेस है, डीजी सिविल एविएशन उसकी वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, जो कि फिर वो केस बन के कैबिनेट में आता है, जैसा कि पिछली दफा ये हाइट पायलट का केस कल आया था, और कल वाले केस के अंदर भी कैबिनेट ने उससे दोबारा कुछ डिटेल्स मांगी है। वो कैंसिलेशन का केस पूरा तैयार है, वो डिटेल्स दोबारा आके वो प्रोसेस पूरा होगा, तो वो फिर कैंसिलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन वो जो रिकवरीज होती है वो एक सेकंड स्टेज होती है आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी। अली रैदी साहब, शबीर साहब और बैरिस्टर साहब, मेरा आप तीनों से एक सवाल, और मैं चाहूंगा कि पहले जो सवाल शहजाद साहब है उसका जवाब दें, लेकिन सवाल मैं पहले रैदी साहब से करूंगा। रैदी साहब, आपने बड़ी अच्छी आर्ग्यूमेंट दी कि बच्चे को टीका लगे तो माँ बाप को तकलीफ होती है। बिल्कुल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो क्लिनजिंग का अमल कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई और पूरी दुनिया में फ्लाइट्स हमारी कैंसिल हो गई। क्या ये कैलकुलेशन में था आपकी और आपकी गवर्नमेंट की कि ये स्टेटमेंट देंगे तो नतीजे में हमें ये सफर भी करना पड़ेगा, और ये क्या सोचते समझते भी किया गया? एक ये बता दीजिए। शिबली साहब से मेरा सवाल ये है कि क्या हम कुछ टोको कर रहे हैं कि काबीना तो तब्दील होगी और अली रैदी साहब को कोई नया पोर्टफोलियो इजाफी भी दे रहे हैं आप, कि माशाल्लाह जिस तरीके से ये ब्रीफिंग दे रहे हैं? शहजाद साहब से मैंने अच्छा, शहजाद साहब से अर्ज ये करनी थी कि शहजाद साहब आप की एक इंफॉर्मेशन थी, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है एहसास के हवाले से वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, सच्ची बात है, बड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन आपकी वो हुकूमत को आके लगी है, वो है काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से, कि वो जो रेफरेंस का वो क्वाइट हो गया और आप एक अदारे के सरबराह बने थे एसेट रिकवरी यूनिट के, और उसकी जो कानूनी हैसियत है वो भी हवा में है। आप जाती तौर पे अभी भी समझते हैं कि जो आपने काजी फाइज ईसा के हवाले से रेफरेंस पेश करने में मावनत की वो बिल्कुल दुरुस्त अमल था आपका, और क्या ये अमल जो भी रेफरेंस के पीछे थे उनकी मावनत करके आपने एक हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक लड़ाई कराने की कोशिश की? थैंक यू। मेरा ख्याल है पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, बाकी मैंने ये रिक्वेस्ट की। अच्छा जी, पहले आपने पहले मेरी तारीफ की और मेरा लास्ट से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। 2 वजूहत, एक तो हम बहुत पुराने दोस्त थे, दूसरा हम दोनों एक ही इलाके से ताल्लुक रखते हैं, एक दूसरे की रमजें समझते हैं। तो अब वो रमज़ समझते हुए ये बेसिकली चूंकि ये कवर नहीं करते पीएचडी में तो होते नहीं है, तो आज जब ये आए तो मैं इंतजार कर रहा था ये कब सवाल ये कब सवाल करेंगे, वो चेक करना। तो ये जो इन्होंने इतने मतलब पहले वो शुरू हुए वजारत तब्दील कराने से लेके आगे पर अक्सर सवाल यही था। अब मेरे भाई से बड़ी अदब के साथ अर्ज है, जो मैटर चला अदालत में चला, जितना गया, मैं ये समझता हूँ फ्रॉम डे 1 गवर्नमेंट का इसके अंदर जो रोल रहा वो सबके सामने है। कितना ही ज्यादा कोशिश की गई मामले को टूल देने की उस हद से जिस हद तक वो मामला था। मैं इस सिलसिले में अपनी आखिरी बात जब जिस दिन फैसला आया उस दिन आप यहाँ नहीं थे, तो मैं यहाँ कर चुका था, तो मिठाइयाँ खा रहे थे सुबह। उस दिन भी मैंने यही अर्ज की थी, ये मामला किसी की फतह और हार का नहीं था, ये मामला बड़ा सिंपल सा था। एक इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू प्रॉपर फोरम जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसको भिजवा दिया जाता है। उसके बाद हुकूमत का रोल खत्म हो जाता है। हुकूमत क्योंकि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल का रोल कन्वर्ट हो जाता है प्रोसिक्यूटर में, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक इन्क्विजिटोरियल मैं आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। वो कहते हैं ना सारे भी मर जाए ना राज चौधरी, तो फिर खंडास में तो भी नहीं जो कुछ भी हो जाए। अच्छा, जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया
اس کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے جب معاملہ چلا جاتا ہے تو اٹارنی جنرل اس کے پروسیکیوٹر ہوتے ہیں، شو کاز نوٹس ایشو ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اور وہ سارا ان کیمرہ ہوتا ہے۔ اس معاملے کے بعد یہ انفارمیشن جب اس کیس کے اوپر جو اس میں آنریبل جسٹس قاضی فیضی صاحب ہیں انہوں نے ایک پٹیشن کی سپریم کورٹ میں، تو وہ اوپن کورٹ میں معاملہ آ گیا۔ اس دوران بھی پوری پروسیڈنگز چلی، ہم نے اپنا پورا موقف عدالت میں پیش کیا، وہ ہمارے تمام سی ایمز کے اندر موجود ہے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ بالکل سب کے سامنے موجود ہے اور اس کو آ کے میں نے یہاں ہی بیٹھ کے سارا بیان کر دیا تھا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا، فیڈرل گورنمنٹ کا ریفرنس کو ایش کر دیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل 5 سینئر موسٹ ججز کا شو کاز نوٹس بھی کو ایش کر دیا گیا اور معاملہ سارا تفتیش کے لیے ایف بی آر کے سپرد کر دیا گیا، جس کو ایک ٹائم لائن دے دی گئی، اس ٹائم کے مطابق وہ معاملے کو واپس رپورٹ کریں گے۔ اب اس وقت میری قانونی رائے میں آئی ایم ایکچولی کوالیفائڈ ٹو گیو لیگل اوپینین۔ آپ بے شک سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے رہے لیکن انفارچونیٹلی آپ کوالیفائڈ نہیں ہے ٹو گیو لیگل اوپینین۔ میری آج رائے میں یہ معاملہ اب ہے پرائیویٹ اس لیے ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو واپس جواب جائے گا جو کہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں۔ اس وقت معاملہ ٹیکس پیئر اور ٹیکس اتھارٹی کے مابین ہے، اس میں نہ ہی اس وقت کوئی کردار شہزاد اکبر یا ایسٹ ریکوری یونٹ کا ہے، نہ ہی اعزاز سید کا ہے، اور یہ کیونکہ معاملہ ایک سینسیٹیو انسٹیٹیوشن کا ہے اور اس کے ایک آنریبل جج کا ایشو ہے، تو اس لیے ہم پابند ہیں۔ میں اپنی ذات تک سمجھتا ہوں، آپ بالکل کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کوئی بھی پبلک کامنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، میں نے یہی اسی فورم پہ بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری پارٹی نے تسلیم نہیں کیا، وہ شاید اپیل میں گئے ہوئے جو بھی ہے، لیکن ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے وزڈم میں جو سوچا۔ اب باقی جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ اس کی اے آر یو کی قانونی حیثیت کو سمجھتے نہیں سمجھتے، میرے بھائی یہ اسپیکولیشن ہے۔ آپ شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب، احسن اقبال، سعد رفیق، ان سب کے ساتھ بیٹھ کے بھی فی الحال کی آپ لڑائی کریں، جب فیصلہ تفصیلی آ جائے گا اس پہ مزید بات کریں۔ بس میرا جواب ہو گیا، آپ کی بھی ساڑھے بھی پیسے پورے ہو گئے تو میرے بھی ہو گئے تھے۔ میرا دوسرا دوست اچھا، وہ آپ نے کیا سوال پوچھا تھا؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ سولوشن کی آپ کی کہ پوری دنیا میں یہ دیکھیے کیلکولیشن سینیریو انالیسس ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی فیصلہ کرنے جاتے ہیں نا تو آپ سینیریو انالیسس کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اگر یہ ہوگا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ یہ کوئی بھی کام یہ سینیریو انالیسس ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ بہت بہتر ہے۔ تو اگر تھوڑی تکلیف ہے، اینڈ ریزلٹ پاکستان کی اوور آل بہتری کے لیے۔ اور جو آپ نے سوال پوچھا اگر شبلی بھائی اجازت ہے، آفیشل اسپوکس پرسن ہیں ہم پی ٹی آئی کے بھی، اور جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہم سب سبجیکٹ میں بولتے ہیں۔ بہت ساری ہماری میٹنگز ہوتی ہیں اسپوکس پرسن کی، ہر ہفتے ہوتی ہیں، 3-4 دفعہ ہوتی ہیں، تو ہم ہر چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جو اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اس لیے یہ نہیں کہ وہ شک ہو جائے کہ کوئی ادھر جا رہا ہوں، وہ بس جہاں ہے وہاں ہے، سب ٹھیک ہے۔ تو کوئی یہ شک وقت میں نہ ڈالیں اور کسی کو غلطی سے شک دے بھی نہ، سوچ میں بھی نہ ڈالیں۔ سر ان کا پہلے لے لوں، ان کی پہلے پاری ہے سر آپ کا، سر میرے سے ایکسپیرینس ہے۔ گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن بیٹھے نا سر۔ یہ جتنی اس میں ہوئی ہے ہوئی ہے 2015 کے بعد کتنی ہے اور 2015 سے پہلے کتنی، اور آیا کوئی آپ کو پرپوزل ہے کہ ایلیگیشن کمیشن دوبارہ ختم کر کے ڈیفینس منسٹری کے اندر کرتے ہیں؟ سیکنڈ ایک بہت سوال ہے سر، اس وقت پچھلے 2.5 سال سے آپ کے آنے سے پہلے پچھلے معاملے ڈی جی سول ایویشن ہوئی ہے اور 15 ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈی جی سول ایویشن کے ڈیفینس پوسٹ سے 6 پوسٹ 6 چارج ہے ایک بندے کے۔ اتنی بد انتظامی اور بدحالی، اور آپ 2 سال میں آپ سے کوئی نوٹس نہیں ملا، تو اس بارے میں ان نئے کابینہ کو بھی یہ عہدے خالی ہے، ڈی جی سول ایویشن کا، اور 15 ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈی جی کے عہدے خالی ہیں۔ آپ کو پہلے تو سر آپ کو میں آپ کو جلدی سے دونوں سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ اگر آپ
تھوڑا تاریخ میں پیچھے جائیں تو یہ نہ ایویشن ڈویژن تھا، نہ نہ میری ٹائم یا پورٹس اینڈ شپنگ تھی، نہ ریلوے تھا. پہلے سارا کا سارا کمیونیکیشن میں آتا تھا. اس کے بعد یہ سبجیکٹ ڈیوالو ہوتے گئے، جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ڈیوالو ہوتے گئے. پہلے منسٹری آف ریلویز بنی، پھر 2002 میں یا 3 میں 4 میں منسٹری آف پورٹس اینڈ شپنگ بنی جو میری ٹائم کہلاتی ہے. اسی طرح ایویشن ڈویژن تھا، وہ ایویشن ڈویژن لیکن وہ منسٹری بن گئی ہے. سو دیئرفور میں سر آپ کے سوال سر میں جواب لے لوں نا، آپ کے ساتھ ٹاک شو نہ کریں نا سر، سوال پوچھیں جواب لے لیں. دوسرا جو آپ نے سوال پوچھا کہ کس کس کے اندر تھا، دیکھیں جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا اوپر سے شروع ہوتی ہے، اٹ اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. تو یہ جو پورٹ قاسم کی زمینیں نہیں ہیں یا کے پی ٹی کے اندر جو قبضے ہوئے ہیں تو وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے نا 2 اسٹارز. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. منسٹر تو بابر غوری تھا، پکڑیں اس کو، پکڑیں گے انشاءاللہ. منسٹر تو وہ تھا، ساری ریگولرٹیز اس کے زمانے میں ہوئی ہیں. سو دیئرفور اوپر سے اکاؤنٹیبلٹی اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. اس لیے ہم نے کہا کہ جو بھی انوالو تھا ارسپیکٹو ساروں کو ٹاسک لیا جائے گا. ایوری بڈی جو بھی انوالو تھا تو سب کو ٹاسک لیا جائے گا. جی سر. ہاں جی، عہدے جو خالی ہیں وہ سارے ایڈورٹائز سول ایویشن نے ڈی جی سی اے کے عہدے کو ایڈورٹائز کیا ہے اور ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو اب وہ ہوگا پروسیس شروع ہو چکا ہے. کیونکہ یہ انکوائری والی ساری چیزیں چل رہی تھی اس لیے یہ چیزیں کرنی تھی. جی جی سر. سر میں کس کا سنوں؟ بیک تو ادھر آتا ہی نہیں چینی کا آپ نے پکڑا، لوگ کہاں ہیں وہ کبھی یہ جانتی جائے کیا اس کی کاروائی ہے. 70 پہ چینی مل رہی تھی، جنرل اسٹور نے مہنگی دی تھی، اس کے بارے میں بتا دیجیے گا. شکریہ صاحب آپ نے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی جو اسٹیج کو نقشہ چلا تھا کشمیر کے حوالے سے اس کی آج کرنے کے لیے کیا اس کے ساتھ رہی. اور جانی صاحب آپ پیپلز پارٹی سے آج کل بڑے اگریسو ہیں. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ وہاں قائم کرنا چاہ رہے تھے یوتھ فورس کے ذریعے، تو ہم نے اس کو روکا. تو ہم نے یوتھ فورس کو شامل کرنے سے وہاں کریں ٹائیگر فورس کو سوری، تو آپ اس وجہ سے بڑے اگریسو ہوئے ہیں اور کوٹ اتار کے لوگ آپ پہلے سب سے پہلے میں چینی کا جواب دے دیتا ہوں. ویسے پیپلز پارٹی کو تم اطلاع دے دیں پہلی زیادہ سے تو ان کا جو معاملہ بہت پرانا ہے. یہ ٹائیگر فورس تو بھی 2 ماہ پہلے بنی ہے. چینی کے معاملے میں بالکل یہ ہاف انفارمیشن ٹرو ہے، ہاف انفارمیشن درست نہیں ہے. 70 روپے میں جو چینی مل رہی تھی وہ 70 روپے پہ چینی از خود نہیں مل رہی تھی. جب شوگر ملز والے جو شوگر مل ایسوسیشن ہے پی ایس ایم اے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا اور وہ ایک اسٹے آرڈر لینے کے لیے گئے کہ جو کمیشن کے اوپر جو کابینہ نے ایک ایکشن میٹرکس بنایا جس کے میں یہی بیٹھ کے سارے نقاش رکھتے تھے اور اس میں کریڈٹ یہ سنا صاحب کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے آڈیٹرس کا پوائنٹ اٹھایا تھا تو وہ اسپیشلی ہم نے سب کیبنٹ سے اپروو کرا کے وہ اپنے ایکشن میٹرکس میں ڈالا ہوا تھا. اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 14 دن کے لیے اسٹے دیا آن دا کنڈیشن، اور یہ بڑا کلیئر لکھا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہ آپ 70 روپے کی چینی کنزیومر کو پہنچائیں گے 14 دن کے لیے. تب یہ آپ کا یہ اسٹے جو ہے یہ سبجیکٹ ٹو دس ہے کہ 70 روپے کی پہنچائیں گے. اس کے بعد کے پی چیف سیکرٹری، پنجاب چیف سیکرٹری اپنے صوبوں میں جو ان کی ملیں تھی ان سے انہوں نے امیڈیٹلی وہ فیصلہ ان کو بتایا اور کہا کہ جی اب آپ میکینزم بنائیں کیونکہ اینڈ گول ہے کنزیومر کو 70 روپے کی چینی ملے. اگر آپ سے کسی عام آدمی نے بھی چینی اٹھانی ہے یعنی کہ کوئی جو بروکر ہے یا یوٹیلیٹی اسٹور نے اٹھانی ہے تو آپ کو اس میں فریٹ کو فیکٹر ان کرنا ہوگا. اسٹینڈرڈ فریٹ اگر آپ بہت کم بھی کر کے لگائیں تو 7 روپے بنتا ہے. اسی کو سامنے رکھ کے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے چٹھی لکھی پی ایس ایم اے کو، تمام ملوں کو لکھی کہ اب آپ اس فیصلے کے تحت ہمیں 63 کے اوپر آپ چینی دیں کیونکہ ان کو وہاں سے بلک سے چینی ملتی ہے، اس کی فریٹ ہوتی ہے، ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، آف فائر وغیرہ ہوتے ہیں اور پھر اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے چھوٹے پیکٹ میں 1 کلو کا 2 کلو کا 5 کلو کا. تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ کریں کیونکہ جو سبسڈی ملتی ہے یوٹیلیٹی اسٹور کو وہ شوگر ملوں کو نہیں دی جا سکتی مجھے. تو اس کے اوپر شوگر ملوں نے وہ 63 کے اوپر دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا آپ یہاں سے 70 روپے کی اٹھائیں. اس معاملے کو لے کے وفاقی حکومت نے 14 دن کا انتظار نہیں کیا کمیشن کے اوپر
ود ان 4-5 days ہم نے ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. کیس دوبارہ فکس ہو گیا اور ان کا اسٹے خارج کر دیا گیا. پھر جس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ان کا سندھ چیپٹر سندھ ہائی کورٹ جا کے وہاں سے ایک سندھ کی ملوں تک سے آگے لے کے آ گیا. اب اس کے ساتھ ہی وہ انٹرا کورٹ اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے. یہاں پہ آپ یہ مت بولیے کہ جنہوں نے اربوں کمائے ہوئے وہ اتنی آسانی سے ہمیں 70 روپے تو دینے نہیں دیں گے. فیڈرل گورنمنٹ نے, اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کبھی جو 2009 میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے شاید 29 ارب کا 21 ارب روپے کا جرمانہ کیا تھا شوگر کمیشن کو کارپوریشن کے اوپر. اس کے اوپر ابھی تک اسٹے چل رہا ہے. ماضی کی کسی حکومت نے اس کیس کو پرسو نہیں کیا. ہم نے امیڈیٹلی ہیڈ آن لیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے اسٹے کو. عدالت نے ہمارے ساتھ ایگری کیا, ان کا جو کیس بھی ختم کر دیا, اسٹے بھی ختم کر دیا. صرف ان کی ایک فرمائش مان لی کہ شہزاد اکبر بہت زیادہ پریس کانفرنس نہ کرے تو میں تھوڑی کرتی ہوں. دوسرا اس کے بعد یہ سندھ ہائی کورٹ میں گئے, اس چیز کو لے کے, اس شارٹ آرڈر کو لے کے بھی ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے. آج ہیئرنگ ہوئی ہے, زیادہ صاحب کور کرتے ہیں, سپریم کورٹ پتا ہوگا. آج ہیئرنگ ہوئی ہے. آج چیف جسٹس صاحب نے بڑی مہربانی کی اور 2 ممبرز بینچ تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم اس کو اسٹے کی حد تک رکھیں, ہم پورے کیس کو سپریم کورٹ میں سن لیتے ہیں لارجر بینچ کو. تو انہوں نے شاید 14 جولائی کو اب 3 ممبرز بینچ کے سامنے اس کیس کو فکس کر دیا ہے تاکہ ڈٹرمن ہو جائے. کیونکہ شوگر مل والے یہ چیلنج کر رہے ہیں اور ان کے چیلنج کا بیسس یہ ہے کہ نہیں, ہم نے تو چینی مہنگی بیچنی ہے تو یہ کمیشن کو ہم نہیں مانتے, ہم کسی حکومتی ریگولیشن کو نہیں مانتے. تو یہ لڑائی ہے بیسیکلی اس وقت آپ کے کنزیومر کے حق کے لیے اور شوگر مل والوں کے ساتھ. انشاءاللہ ہماری جو کمیشن کی رپورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سے بھی وہ اپنا جواب لے کے آ چکے ہیں. سپریم کورٹ سے بھی ان کو جواب مل جائے گا اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے جتنا بھی ایکشن لینا ہے وہ بھی پینڈنگ ڈسیزن آف دا کورٹ وہ بھی انشاءاللہ لیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ چینی کو 70 روپے پہ عوام تک لے کے آئیں گے. جی شکریہ. جہاں تک کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا معاملہ اور وہ جو ایک متنازع پروگرام تھا اس کے سلسلے میں جو پروسیڈنگز تھیں جس میں کہ ہم نے کمیٹی کو کہا تھا کہ ہم آج کے دن اپنی رپورٹ ان کو پیش کریں گے, کیونکہ ایک رپورٹ وہ تھی جو کہ پی ٹی وی کی مینجمنٹ نے بنائی اور دوسری رپورٹ وہ تھی کہ ہم نے کہا چونکہ وہ ایک اندرونی تھی تو ہم نے ایک ایکسٹرنل کہ اس میں زیادہ ایک باعث نہ ہو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا, ہم بھی کہہ کے تھک گئے ہیں کہ جس ادارے کو آپ ہاتھ لگائیں وہ جو ہے تو ایک کین آف وارمز ہے. مطلب ہے کہ اس میں وہ مسائل ہیں, ایسے مسائل ہیں کہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, سیاسی بھرتیوں کے ایشوز ہیں, انکمپیٹنس کے ایشوز ہیں. یہ ساری چیزوں کے لیے ہم نے ایک ریفارم پروسیس شروع کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 6 مہینے بعد پی ٹی وی کی جو کارکردگی ہے, جو اس کی پورا جو اس کا انفراسٹرکچر ہے, اس کی جو مینجمنٹ ہے, اس میں آپ ایک خاطر خواہ تبدیلیاں دیکھیں گے. اب یہ رپورٹ تھا تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایک ایسے طریقے سے کی جائے اس کی رپورٹنگ کہ جس کے ساتھ غلط لوگوں کو پنش نہ کیے جائے, کیونکہ یہ تو طے ہے کہ جن لوگوں نے اس کے مرتکب ہوئے ہیں, جو لوگ اس لیپسز کے مرتکب ہوئے ہیں, ان کو پنشمنٹ دی جائے. کیونکہ بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے, اور اس میں ہم وہی جس طرح کے ہم پی آئی اے کے سلسلے میں کر رہے ہیں کہ ہم پورے قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگ جو کہ اس میں ذمہ دار ٹھہرائے گئے ان کے بارے میں ہم ایک پراپر طریقے سے کیس بنا رہے ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کل پھر جو ہے تو کورٹ میں جا کے تو کوئی اسٹے لے لے. تو وہ رپورٹ اور اس کا جو آپریشنل پارٹ ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہماری کمیٹی میں یہ بات ہوئی تھی کیونکہ کچھ ممبران یہ چاہتے تھے کہ اگلے ہفتے میں اس کا اعلان کیا جائے. تو وہ رپورٹ ہم جو ہے تو سبمٹ کریں گے ٹو دا کمیٹی آف اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن انشاءاللہ. I think we should. کیا جی وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی. وہ کسی کو بھی کام نہیں کرنے دیتے, خود بھی کام نہیں کرتے, مگر جو کام ان کو کرنا آتا ہے وہ بڑا اچھی طرح کرتے ہیں. وہ عوام کی خدمت نہیں ہے. 2017 اکتوبر میں گیا تھا کورٹ میں, نہ میں وزیر تھا نہ میں الیکٹڈ تھا, میں ایک سٹیزن آف دا اسٹیٹ تھا, اور میرے شہر میں قتل و غارت ہوئی تھی
تو میں جا کے کورٹ میں گیا, میں نے کہا جی یہ ٹی وی کے اوپر روز ہم چل دیکھتے ہیں کہ جی ایک پیج نکل گیا جے آئی ٹی کا, یہ ہے وہ ہے, پتہ نہیں کون کون انوالوڈ ہے, تو آپ مجھے زہر بلوچ کی بھی جے آئی ٹی دیجیے, رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت, مجھے نثار مرائی کی بھی دیجیے, اور آپ بلدیہ فیکٹری کی بھی دیجیے, جل گئے 250 لوگ, کیونکہ ایک خاتون مجھے ملی آ کے, ان کے والد, ان کا بھائی, ان کا میاں, تینوں جل گئے, وہ آج تک بیچاری دھکے کھا رہی ہے. سو دیرفور یہ اگر ہم ایز اے ہیومن بینگ ہمارا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مقام کیا, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جا کے چیزیں ٹرانسپیرنٹ تو کلیئر تو کریں. تو جب 2.5 سال کے کورٹ میں جھگڑے کھانے کے بعد جب وہ فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا, سندھ ہائی کورٹ نے 28 جنوری کو کہہ دیا کہ اب جے آئی ٹی ریلیز کریں, اس وقت انہوں نے کی نہیں, اور اب چلے گئے سپریم کورٹ میں اپیل کرتی, وہاں بھی لڑیں گے انشاءاللہ جو بھی فیصلہ کورٹ کا سر آنکھوں پہ. تو یہ بالکل یہ جو جیسے میں نے آپ سے کہا نا, یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں, منطق اپنی کارکردگی جو پچھلی تھی, جو چوریاں تھیں, وہ چھپانے کے لیے وہ شفٹ کرتے ہیں بلیم. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس ملک کے ساتھ جو زیادتی انہوں نے کی ہے, جو روٹی کپڑا مکان عام عوام سے چھینا ہے, اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. تھینک یو. وفاقی وزراء سینیٹر شبلی فراز, سید علی زیدی اور معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے تھے. مشترکہ پریس کانفرنس ان کی جا رہی تھی اسلام آباد میں.